اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، لیکچر نمبر 14 شروع کیے دیتے ہیں۔ سبق ہے ہمارا الدرس الخامس الف، سورۃ الاحزاب۔ آیات آج کریں گے 32 تا 34، صفحہ نمبر 34 ہی پر ہے، سارے بچے نکال لیں۔ چلے شروع کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی، اے عورتوں بیویوں، النبی جی نبی کی، لستنا نہیں ہو تم، کا جیسے کہ احدن کسی ایک کی طرح نہیں ہو، من النسائی عورتوں میں سے، یعنی تم عام عورتوں میں سے نہیں ہو۔ ان اتقیتن، یہ کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتی ہو، فلا تو پس نہیں، تخدانہ نرم بات کرو، بالقولی بات یعنی نرم لہجے میں بات کرو، یعنی کہ نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ فیطمع، پس ان قریب ہو سکتا ہے، یطمع لالچ میں پڑ جائے، الذی وہ شخص، فی میں قلبہ کہ اس کے دل میں، مردن مرض ہو، برائی ہو، کوئی ایسا گناہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بدکاری کی طرف آ جائے، یا اس کے ذہن میں کوئی گندگی پیدا ہو جائے۔ وَقُلْنَا، اور کہو، قولاً بات، معروفاً اچھی، اور بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ یہاں پورے سبق میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان پر مختلف جو احکام ہیں وہ صادر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو تلقین فرما رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت دوسری عورتوں جیسی نہیں ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کی خود ذمہ دار ہیں، لیکن اگر تم سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ تم ایسی غلطی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی تان آ سکتا ہے، کوئی بات بن سکتی ہے، اس لیے ایسی حرکت کسی طور عام عورتوں جیسی نہیں کرنی، کیونکہ تمہارا مرتبہ و مقام دوسری عورتوں جیسا نہیں ہے، تم نبی کی بیویاں ہو۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پرہیزگاری چاہتی ہو، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں پانا ہے۔ اور یہاں پہ جو عام حکم آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ تم لوگ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بہت بڑا گھرانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے اعلیٰ شخصیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے گھر میں لوگوں کا آنا اور پھر آپ کے کسی بھی مسئلے کا حل پوچھنا عام تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، آپ کو پتہ ہے نا، مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے چھوٹے چھوٹے، جن میں آپ کی بیویاں تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہوتے تو لوگ وہاں پہ آتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے اور جو کوئی مسئلہ ہوتا وہ پوچھتے۔ تو یہاں ان عورتوں کو کہ خدا نہ خواستہ بعض اوقات مرد گھر پہ نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہوتے، تو آپ کو کوئی گھر کے باہر سے اگر آواز دے تو آپ نے اس کا کیسے جواب دینا ہے، یعنی اس میں نرمی پیدا نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے کسی اگلے کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ تو بہت ہی نرم لہجے کی خوبصورت سی عورت ہے، تو یہ تو کچھ بھی، یعنی کہ ایسا میرے ساتھ، یعنی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ باتوں میں آ جائیں یا کسی ایسے راستے پر چل پڑیں۔ نعوذ باللہ، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ اس اصول کے تحت اگر آپ دیکھیں تو ایک عام حکم بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کے گھروں میں کوئی آ جاتا ہے، کوئی انکل یا کوئی سی بھائی کا کوئی دوست آ جاتا ہے، اور اگر ہم نرم لہجے میں جی کیا کہنا ہے، بھائی تو اس وقت گھر پر نہیں ہیں، تو آپ اگر بتا دیں تو میں بتا دوں گی، اور سے آپ اپنی شکل بھی تھوڑی سی دکھا دیں، اور سے آپ اپنے پاؤں بھی دکھا دیں، یا خدا نہ خواستہ ہاتھ ہی آگے کر دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا، برائی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے کیا فرما رہے ہیں
کہ اپنی شان شان، عورت کی بھی اپنی شان ہے بیٹا، خواہ مخواہ یہ کوئی راستے میں پڑی گری چیز نہیں ہے کہ اس کا معیار کم کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ میں اپنی عزت کو خود سنبھالیے، خود اس قابل ہو جائیے کہ کسی کو جرأت نہ پڑے کہ وہ آپ کی طرف دیکھے۔ گھر سے باہر نکلیں، ضرورت کے مطابق ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلیں تو آنکھیں اپنی کھول کر رکھیں کہ کوئی ایسی بات تو پیش نہیں آ رہی، کوئی ارد گرد دیکھنے والے لوگ ایسے تو نہیں ہیں، یعنی ہم نے خود بہادر ہو کر باہر نکلنا ہے اور اپنی عزت، اپنے نفس کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اور اگر ہم نرم پڑ گئے، ہم نے کسی کی بات پر رک گئے، اٹھلا کر بات کر دی یا ہنس پڑے، تو پھر وہی بات ہے نا کہ ہنسی تو پھنسی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم درست لہجہ استعمال کریں، سخت لہجہ استعمال کریں، تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ کوئی کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی بہو کے بارے میں، کسی کی عورت کے بارے میں گھر سے باہر جا کر یا کسی سے مل کر جا کر باتیں کرے۔ کیونکہ مرد کیا کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارے لڑکوں کو ابھی تک یہ زمانہ جاہلیت کی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ گھر سے باہر ذرا سا ادھر ہوئے، کسی کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، وہ فلاں کی بہن دیکھا ہے آج کیا پہنا ہوا تھا، وہ فلاں کا بیٹا کی بیوی کو دیکھا تھا آج کیا کیا ہوا تھا۔ یعنی ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ نرم نرم لہجے میں بات نہ کی جائے۔ اگر میں آپ کو بیٹا آمنے سامنے پڑھا رہی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ آپ کو کیسے مزہ آتا کہ یہ آیت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آپ اندر ہی دل میں یہ ٹھان لیتے کہ ہاں انشاءاللہ ہم انمول ہیں، ہم اپنے آپ کو ارزاں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہماری طرف دیکھے، اور اگر دیکھے تو اس کی ایسی کی تیسی، یا پھر اس کو جواب ہی مت دیں کہ وہ خود سے ہی اپنا سا منہ لے کر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ برائی کا راستہ ہم نے خود بند کرنا ہے۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ نرم نرم لہجے میں بات مت کرو، بلکہ اپنے شان اپنے مرتبے کے مطابق لہجہ درست رکھو اور سخت رکھو، تاکہ گھر سے باہر آ کر جو کوئی بات کرنے والا ہے اپنے لیے نرمی کا گوشہ نہ محسوس کر لے اور اس کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اور کیا کہا گیا ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہنا تو اچھی بات ہی کہنا، یعنی کہ بات میں کوئی ایسی انداز نہ دکھانا، ناز و نخرہ نہ ہو جس میں کہ اگلا جو ہے کسی اور چیز کا شکار ہو جائے۔ بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی پتہ ہو کہ جس سے بات کی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ وَقَرْنَا، اور ٹھہرو، فی بیوتکنا، اپنے ہی گھروں میں، اور ٹھہری رہو فی بیوتکنا، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت، اور نہ سج دج دکھاؤ، ولا اور نہ تبرجنا سج دج دکھاؤ، تبرج الجاہلیتی، زمانہ جاہلیت کی تبرج کی طرح، یعنی زمانہ جاہلیت کی سج دھج، الاولیٰ پہلے، واقمنا، اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتینا، اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وآتینا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، انما، بے شک وہ، یرید اللہ، وہ چاہتا ہے اللہ، لیذہبا، کہ دور کر دے، لے جائے، عنکم، تم سے، عنکم الرجسا، تم سے رجس کو، اہل البیت، اہل بیت میں سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے، وَیُطَہِّرَکُم، اور وہ تمہیں پاک کر دے، تطہیراً، خوب اچھی طرح پاک کرنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ کتنی خوبصورت آیت ہے جس میں زمانہ جاہلیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور زمانہ جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھریں، جس طرح پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ کیا کرتی تھی کہ وہ عورتیں خوب سج دھج کے تیار ہوتی اور بازاروں میں اٹھلا کر چلتی اور مٹک کر، لچک کر چلتی، اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں کی نمائش کرتی، اپنے جسموں کی نمائش کرتی، تو ایک بڑے بڑے گروہ ان کے پیچھے چل پڑتے۔ کیا ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ بلکہ ہماری مسلمان بیٹی کو تو ایسے ہونا چاہیے کہ اس کے پاؤں کی آواز بھی نہ آئے، اسی لیے یہ پاؤں کے زیور کو منع کیا گیا ہے، اور خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانے سے منع کیا گیا ہے کہ خوشبو بھی آدھا زنا ہے، یعنی کہ یہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ کسی نے اچھی خوشبو لگائی ہو تو یقیناً کوئی بھی باہر
جس کے نتنوں تک یہ خوشبو گئی ہے اس کے دل میں کوئی بھی بری خواہش پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ فرمانا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا چونکہ زیادہ تر کام کیا ہے، گھروں کا کام کرنا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا، خامد کو، اپنے ساس سسر کو، اپنے بچوں کو، اس لیے اسے زیادہ تر گھر میں ٹھہرنے، اس کے امور خانہ داری کے لیے اسے گھر میں ٹھہرنے کی کہی گئی ہے۔ لیکن چونکہ ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا بھی پڑتا ہے، جیسے عیدین کے لیے، جیسے آپ کسی کے عیادت کے لیے جائیں، حج و عمرہ کے لیے جائیں، اور ضرورت کے تحت مدارس میں جائیں، اسکول و یونیورسٹیز میں جائیں، تو وہاں پہ آپ کا جو جانا ہے وہ اس طرح کا جانا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خوب سج دھج کے جا رہے ہیں اور راستے میں اپنے لیے ایک ایسا گروہ تیار کرتے جا رہے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں تو وہ گروہ آپ کے انتظار میں کھڑا ہو اور پھر آپ کا سواگت ہو۔ خدا را ہماری بیٹیوں کو بھی درست ہونے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اعمال کو، اپنے لباس کو، اپنے سج دھج کو دیکھو، اتنا کرو، صرف ہلکا سا سادہ سا تیار ہوں اور چٹیا بنائیں، سر پہ سکارف اوڑھیں، اچھی سی نگاہوں کو نیچی رکھ کے اپنے راستے جائیں، اپنے راستے واپس آئیں اور کسی کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات سے بھی بچائے۔ بعض اوقات خدا نخواستہ ڈراموں، فلموں اور کہانیوں میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے کیسے بچیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، کہ بعض اوقات بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کا ناک میں دم کر دیتے ہیں، لڑکے ان کی عزت پامال کر کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور نہ سج دھج کرو، تبرج الجاہلیاتی، زمانہ جاہلیت کی طرح کی، الاولیٰ، پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح کی۔ میرا خیال ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ جو ورڈ ہے تبرجہ اور جاہلیت، ان دونوں کی وضاحت ضروری ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، تبرج ورڈ جو ہے یہ علامہ پانی پتی کہتے ہیں کہ یہ بروج سے نکلا ہے، اور بروج کے معنی ہیں کسی چیز کا ظہور ہونا، یعنی نمایاں ہونا، اور اس کو انہوں نے 3 معنوں میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انہوں نے لیا ہے کہ اگر کوئی اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھانا چاہے، دوسرا یہ لیا ہے کہ وہ اپنے لباس اور زیور کو دوسروں کو دکھانا چاہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی چال اور اپنی چال ڈھال اور اپنی چٹک مٹک سے دوسروں کو اٹریکٹ کرنا چاہے۔ تو ان تینوں طرح کے جو تبرج ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اختیار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور زمانہ جاہلیت، الجاہلیت کیا ہے؟ کہ جو چیز حق کے خلاف ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے، ٹھیک ہے؟ حق کیا ہے؟ اسلام آنے کے بعد حق آ گیا، اور اس سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور ہے، یعنی کہ جس میں ناانصافی تھی، جس میں بدکاری تھی، جس میں ہر گناہ عروج پر تھا، اس دونوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کہا گیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی اس کا مطلب ہے ایسی حرکتیں کام کر کے اپنے آپ کو نماز پر لے کر آؤ۔ نماز جو مسلمانوں کا دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت بڑا فرق کرتی ہے۔ ہم دنیا میں کہیں ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ایک مرتبہ میں کراچی گئی تو بیٹا میں دیکھ کر حیران، میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ بائی ٹرین سفر کیا، تو ٹرین میں تھے اور بالکل دریا کے پل کے اوپر ایک کونا سا تھا، ایک آدمی وہاں پہ کھڑا، کوئی اس نے چیز نہیں بچائی۔ ہم کیا ہے اتنے ڈھیروں پہلے انتظامات فرماتے ہیں، کئی وہ جائے نماز بچھاتے ہیں نرم و نازک کر کے، پھر اس پر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ وہاں ان اینٹوں پر، ان روڑوں پر اپنا سر ٹیک رہا تھا اور اللہ کے حضور سر بسجود تھا۔ تو وہ اتنی خوشی کا لمحہ، ابھی آپ دیکھیں محنت مزدوری کرنے والا کسان جب کھیت میں ایک طرف ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کو وہ کتنا پیارا لگتا ہے، کتنی خوبصورتی کی بات ہے۔ ایسے ہی اگر ہم لوگ بھی اتنے بہت ساری چیزوں سے خود کو بچاتے ہوئے نماز قائم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ اور وہ بھی کیسے؟ میں آپ کو اپنی مثال بتاتی ہوں، دیکھو کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں نا، پڑھ رہی ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم رکھے، آپ سب کو بھی قائم رکھے، ابھی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے،
لیکن جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں اور جیسے ہی کسی کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی نماز بعض اوقات مختصر کر کے فوراً ان کی ضرورت کو پورا کرتی ہوں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز بالکل آخری وقت میں ادا کر رہی ہوتی ہوں، لیکن پلیز نماز کے لیے کھڑے ضرور ہوں، نماز ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں آپ کو مزہ بھی دے گا، اپنے خضوع و خشوع بھی پیدا کرے گا. ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اپنے حقوق فرماتا ہے میں معاف کر سکتا ہوں دوسروں کے نہیں، اور آپ کی ضرورت کسی دوسرے کو زیادہ ہے تو فوراً اٹھے اپنے اللہ سے. اللہ بھی جان رہا ہے کہ میرے بندے کو اس کے خاوند نے بلا لیا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنا کام خود نہیں کر پا رہا، یا اس کی ساس نے بلا لیا ہے، ماں نے بلا لیا ہے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمانا یہ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں انہیں آواز دیں اور کہیں اے محمد محمد، وہ آواز دیں تو میں کیا کروں؟ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنی نماز مختصر کر کے اپنی ماں کے پاس حاضر ہو جاؤں اور کہوں جی ماں جی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نماز قائم کرنے اور اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے اور ان کا ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ماں بیچاری بہت تھک جاتی ہے، اور یہ میں اپنے اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے کہتی ہوں، اور اس وقت کو بھی محسوس کرتی ہوں کہ جب میری ماں مجھے آواز دیتی تھی اور مجھ سے کوتاہی ہو جایا کرتی تھی تو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس وقت میری ماں کو. لیکن الحمدللہ اب میں نے کوشش کی کہ میں ویسی بیٹی نہ بنوں کہ جس کی ماں کو بار بار بلانا پڑے، اور بیٹی کی جو ہے وہ موبائل میں ایسی مصروفیت ہو کہ وہ اپنی ماں کی بات پر یا بیٹا اپنی ماں کی بات پر لبیک نہ کہے، ٹھیک ہے. اس لیے نماز قائم کریں، اور اس کے ساتھ ہی ان ازواج کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کریں وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری ازواج جو تھیں وہ اچھے گھرانے کی تھیں، اور یعنی کہ مالدار گھرانوں کی تھیں، اور وہ سب ان میں سے جو لوگ زکوٰۃ دے سکتے تھے اس کی مد میں آتے تھے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں. وَآتِينَ اللَّهَ، اور اطاعت کریں کس کی؟ اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. ان کے لیے تو یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ ہمارے خاوند تو عام لوگ ہیں نا، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور نبی کی بیویاں بن جانے کے بعد اب ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ واپس پلٹیں یا ان کا نکاح کسی اور سے ہو جائے. یہاں مجھے وہ بات بھی بیان کرنی چاہیے تھی کہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہیں طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتی ہیں؟ کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں. نبی کی بیویاں وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر وہ زندہ رہتی ہیں تو وہ کسی اور مرد کے ساتھ ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی، یعنی کہ ان کے لیے یہ اب شرعی رشتے واجب نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں وَآتِينَ اللَّهَ، اور اطاعت کریں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو، اہل البیتی، اہل بیت. یعنی جیسے اوپر میں نے ذکر کیا تھا کہ 5 تن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، ان کی اولاد، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اہل بیت کی پاکیزگی، اور وہ بھی اس طرح کی پاکیزگی کہ مکمل کسی قسم کا داغ، کسی قسم کی علائش اس کے دامنے ان کے خوبصورت کاشانہ پر نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیا کہ وہ ان سے وہ تمام علائشیں، وہ ان سے تمام جو ہلکی پھلکی کسی قسم کی کوتاہی ہے اس کو ختم کر کے اس گھرانے کو خوب اچھی طرح سے پاک صاف کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن کے آنے تک کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی بیویوں کے لیے کسی قسم کی انگلی اٹھا سکے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو اچھی طرح بات سمجھ آ گئی ہے. وَذْكُرْنَا، اور ذکر کرو، ماں جو یتلا پڑھا جاتا ہے، فی میں یتلا تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں، فی میں بیوتی کنہ، ان کے گھروں میں، بیت کی جمع بیوت، ٹھیک ہے، گھروں میں، کنہ آپ کے، من ان عورتوں کے گھروں میں. اور ذکر کرتی رہو ماں یتلا جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتی کنہ فی تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات، والحکمہ اور حکمت کی باتیں.
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی کسی زوجہ کے گھر ہوتے تھے، کبھی کسی زوجہ کے گھر ہوتے تھے، اور اس طرح کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اونچی آواز میں بعد میں دہرایا کرتے، تو بیویاں اسی طرح سنتی اور ان کو یاد کر لیا کرتی تھی اور ان کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ اور پھر بعد میں بعض اوقات جب کبھی ضرورت محسوس ہوتی کہ جو آیت جہاں اتری ہوتی تھی جس کے گھر میں، وہ اس کا حوالہ بھی پیش کرتی تھی کہ ہاں میرے گھر میں یہ آیت اس طرح اتری تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شامل کیے جانے کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ آپ کا بہترین حافظہ تھا، اور آپ ہی وہ بہترین ذریعہ ہیں کہ جنہوں نے خانگی زندگی کو بہترین طور پر بتایا ہے اور تمام لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی ہیں، اور جو کہ ایک ایک کر کے لکھ لی گئی تھی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بھی تمام باتیں، آپ کے تمام سلوک کی بھی تمام باتیں جو ہیں وہ کتابوں میں لکھی جا چکی ہوئی ہیں۔ وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو، مَا یُتْلَیٰ، یعنی پڑھتی رہا کرو، ذکر کرتی رہا کرو جو تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی وہ اللہ کی آیات، اللہ کا کلام اور حکمت کی بہترین باتیں تھی جو لوگوں کے لیے زندگی سنوارنے کا ذریعہ تھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، لطیفاً، باریک بین، باریک چیزیں دیکھنے والا، خبیراً، خبردار، ہر چیز سے آگاہ، خبر رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو بے شک جب دیکھیں، میں نے پیچھے بھی ایک دو مرتبہ آپ کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی اہم احکام جاری فرماتا ہے تو اس کے بعد اپنے ناموں کی اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ بے شک میں جتنی باریک بینی سے حکمت کی باتیں جانتا ہوں اور ان کو لوگوں پر لاگو کرنا چاہتا ہوں اور ان کے بارے میں خبر رکھتا ہوں، یقیناً وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، جاوید ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہمارے دل میں آنے والی سوچ ہم اس سے غافل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ مولانا طارق جمیل وہ جو بیان کرتے ہیں نا کہ اتنے اندھیروں میں چیونٹی جب چلتی ہے، کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چیونٹی، اور پھر اس چیونٹی کے اندھیروں کے اندر چیونٹی جب اپنے جسم کہ اپنی چال سے جب چلتی ہے تو ایک چھوٹی سی باریک لائن بناتی ہے، اور اس لائن کو بھی آپ کا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر پتہ ہے کبھی آپ کی نظر پڑی چیونٹیوں کے آنے اور جانے پر، ان کی قطاروں پر، کیسے وہ آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور جیسے کسی کے ساتھ لگتی ہیں ساتھ ہی مٹک کے دوسری طرف ہو جاتی ہیں، جھگڑا نہیں کرتی آپ کی طرح، ہائے اٹھو میری سیٹ سے، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، میں نے نہیں اس کو بٹھانا، میں نے نہیں یہ کرنا، یعنی کہ ایسی خوبصورتی کہ آپ دھنگ رہ جائیں ایک جانور، ایک انسیکٹ کی زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں بھی دے کر ہمیں کتنی خوبصورت طریقے سے زندگی گزارنے کی طرف ہماری توجہ مبذول فرماتا ہے کہ لوگوں دیکھو، میں ہر باریک بین، ہر باریک چیز کو دیکھتا ہوں، اس کے بارے میں خبر رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔